بے شک یہ قرآن یہدی الاللتی ہی اقوم کہ سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ پالنہار حقیقی فرما رہا ہے جس کی شان خود قرآن بیان فرماتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے، ہمارا خالق اللہ بلکہ ہر شے کا خالق اللہ، اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین بھی اس نے پیدا فرمائی، آسمان بھی اس نے پیدا فرمایا، چاند بھی اسی نے پیدا فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا. اب انسان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. آپ ذرا سوچو، انسان کو کہا جا رہا ہے اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے کہ پیدا کرنے کے بعد تجھے چلنے کی بھی ضرورت پڑے گی، تجھے معاشرے میں رہنے کی ضرورت پڑے گی، تجھے لوگوں سے میل ملاپ کی ضرورت پڑے گی، تجھے تجارت کرنے کی ضرورت پڑے گی، تجھے عبادت و ریاضت کی ضرورت پڑے گی، تجھے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت پڑے گی، تیرے ماں باپ ہوں گے ان کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت پڑے گی، تیری زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تیرے کو چاہیے. ساری چیزوں کے حوالے سے ایک کتاب اللہ نے عطا فرما دی. اے میرے بندے میں نے پیدا کیا ہے اور میں تجھے ایک کتاب دے رہا ہوں. اب سن لے، اگر اس کتاب کے ڈائریکشن کو تو فالو کرے گا، اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر تو فالو کرے گا تو تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اگر مختلف موضوعات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر کے گفتگو کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں ہر موضوع اور ہر ٹاپک اس کے لیے وقت درکار ہے. لیکن آج مجھے آپ کو سمجھانا ہے، دوڑ کا زمانہ چل رہا ہے، بھاگنے کا زمانہ چل رہا ہے. آپ جہاں دیکھیں انسان دوڑتا نظر آئے گا، بھاگتا نظر آئے گا. بڑی عجیب سچویشن ہے، چل بھی نہیں رہا. اب تو نماز میں بھی جلدی جلدی ہو گئی، ہر چیز میں انسان جلدی چاہتا ہے، بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن نے بھاگنے جیسی فطرت جو ہے انسان کے اندر رکھی ہے، جلد بازی کی فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. انسان جلد باز ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ نے انسان کو جلد باز رکھا ہے. کمپٹیشن کا جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے. ایک انسان کسی کا مکان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر میں بنا لوں، کسی کا بنگلہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر بنا لوں، کسی کا ڈیکوریشن دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر بنا لوں، مال کے معاملے میں آگے نکل جاؤں، اس کے معاملے میں آگے نکل جاؤں. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. انسان یہ کوشش کرتا ہے، انسان اس کے سلسلے میں محنت بھی کرتا ہے اور تمنا بھی کرتا ہے. اب تو شادیوں کے کھانے میں بھی کمپٹیشن ہے. اس نے 5 ڈش رکھی میں 10 ڈش رکھوں گا، اس نے 10 ڈش رکھی میں 20 ڈش رکھوں گا. اور ابھی میں تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں. چند دنوں پہلے ایک شخص اپنے بیٹے کی شادی کے لیے قرض لیا تھا، قرض نہ چکانے کی بنیاد پر خودکشی اس نے کر دی. تو فطرت انسانی کے اندر یہ چیز ہے، آگے نکلنا، دوڑنا، کمپٹیشن. اب قرآن کہتا ہے کدھر بھاگو، کس طرف جلدی کرو، کس طرف دوڑو. تو قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں مغفرت حاصل کرنے کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بخشش کے پروانے کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے، بخشش کے پروانے کے حصول کے لیے دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن مزاج بدل گیا، سوچ بدل گئی. انسان اب اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا، گناہ کے لیے بھاگتا نظر آ رہا ہے، برائیوں کے لیے دوڑتا نظر آ رہا ہے، برائیوں میں جلدی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اے بندے
اپنے رب سے مغفرت کی طرف دوڑ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کر۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرف بھیجنے کا حکم دیا یہ اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی امت کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے بھی جو تمہیں دعا کرنی ہے وہ یہی کرو، واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، زارو قطار رو رہے تھے، بسیار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں سے بالکل جو ہے ان کا چہرہ تر ہو چکا تھا اور آنسو بہ رہے تھے، گریہ زاری فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سنو، سفر لمبا ہے اور زیادہ سفر کچھ بھی نہیں، آخرت کا سفر بڑا لمبا سفر ہے۔ یہاں کتنا جئیں گے نہیں معلوم۔ ہمارے سمی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی اسلم سمی کے نام سے بہت مشہور تھے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان تھے، ابھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنا جی کر جیے گا، 50 60 70 75 سال، اور اس کے بعد انسان اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے۔ لیکن یہی 50 60 70 80 سال کی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے انسان نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، بلکہ پورا وقت اسی میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں کہ آخرت کے بارے میں سوچے، جہاں کا سفر بڑا لمبا ہے۔ بلکہ اگر کوئی آخرت کی بات کر دے، موت کی بات کر دے، مولانا کیوں مزہ کرکرا کرتے ہو آپ، یار چین سے جینے دو، ہم عیش میں جی رہے ہیں اور آپ موت و میت کی بات لا کر کے بیچ میں کھڑا کر دیے اور آخرت کی بات لا کر کے بٹھا دیے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی سچویشن ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، جن کی نظر اللہ کی کتاب پر ہوتی ہے، جن کی نظر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، جن کی نظر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پر ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ پڑھے لکھے تھے، صحابہ ان پڑھ نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فکر ہمیشہ آخرت کی زیادہ رہتی، بلکہ میری نظر سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعۃ المبارکہ کا پہلا خطبہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیا تھا، پہلا جمعہ کا خطبہ حضور کا اٹھا کر کے دیکھو، یہ وہ وقت ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ ابھی پہنچے ہیں، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، قیام کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل درپیش ہیں، علم کا مسئلہ، یہ سارے مسائل درپیش ہیں۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے میں یہ نہیں فرما رہے ہیں علم حاصل کرو، تجارت کرو، مکان بناؤ۔ حالانکہ سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت ان چیزوں کی بظاہر ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اسی پر فوکس کیا جاتا، لیکن اللہ اکبر، پہلے خطبے کا جو مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد پہلی بات جو فرمائی وہ یہی، سفر لمبا ہے، اس کے لیے زیادہ سفر کی تیاری کرو۔ آپ ذرا سوچو، کیا کبھی یہ خیال آیا کہ ہم قبر میں کب تک رہیں گے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ آپ ذرا سوچو، ہم یہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہیں، جہاں بنائی ہوئی چیز بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی، مکان یہیں رہ جائے گا، دکان یہیں رہ جائے گی۔ بڑی پیاری بات کسی حکیم نے کہی ہے، دانا نے کہی ہے،
میں نے جب پہلی بار اس بات کو پڑھی تھی تو میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ اکبر. ایک دانا کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لاتا، اور پھر اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو وہ بناتا ہے اور زندگی انہی چیزوں کے بنانے میں گزار دیتا ہے. لیکن جس طرح سے دنیا میں آیا تھا کوئی چیز نہیں لایا تھا، جاتا ہے تب بھی کوئی چیز لے کر نہیں جاتا. اب آگے کی بات سنیے جو انہوں نے کہا. آتا ہے کوئی چیز لے کر نہیں آتا، جاتا ہے کوئی چیز لے کر نہیں جاتا، لیکن جو کچھ دنیا میں اس نے جمع کیا اس کا حساب اسے قیامت میں دینا ہو. آیا کوئی چیز لے کر نہیں، گیا کوئی چیز لے کر کے نہیں، لیکن جو کچھ دنیا میں اس نے جمع کیا اس کا حساب اسے دینا ہوگا. اب چاہے کسی نے بھی جمع کیا ہو. اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں جانے والے صحابہ میں سب سے آخر میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کو اپنے مال کا حساب دینے میں تاخیر ہو جائے گی. آپ سوچتے ہوں گے کہ مال کمانا کیا گناہ ہے؟ نا، بالکل نہیں. کماؤ، جائز مال خوب کماؤ، لیکن نماز چھوڑ کے نہیں، جھوٹ بول کر کے نہیں، دغا بازی کر کے نہیں، غبن کر کے نہیں، حرام کاروبار کے ذریعے نہیں، سود کے ذریعے نہیں، جوئے اور شراب کے ذریعے نہیں. حلال کمائی کماؤ. حلال کے ذریعے سے ملنے والی دولت یہ دنیا کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے. حلال کمائی اگر کوئی کماتا ہے تو جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، مسلسل آتے جاتے حضور سے دستے سوال دراز کرتے، مانگتے سرکار مجھے کچھ عنایت فرما دیں، سرکار دے دیا کرتے. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مانگنے کے لیے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کسی برتن کا تذکرہ کیا، سرکار نے فرمایا لے آؤ. وہ لے کر کے آئے. سرکار نے آکشن کیا صحابہ کے درمیان، اس پیالے کی بولی لگائی، ہے کوئی تم میں سے جو اس کو خریدے گا؟ بولی لگی، ایک صحابی نے خرید لیا. جو رقم آئی وہ مانگنے کی عادت والے شخص کو سرکار نے دیا، اور وہ رقم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس سے کلہاڑی خرید اور جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹ اور ان لکڑیوں کو بیچ، اور 15 روز کے بعد پھر میرے پاس آنا، اس لیے کہ مانگ کر کھانے سے بہتر ہے کہ محنت کر کے تو کما کر کے کھا. وہ چلے گئے. 15 روز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے. سرکار نے پوچھا کیسی بیت رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور روٹی میں لذت تو مل رہی ہے اس لیے کہ محنت سے کما کے جو کھاتا ہوں، لیکن سرکار میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. آقا نے ان کا ہاتھ لیا اور چوم لیا. سرکار نے ان کا ہاتھ لیا اور چوم لیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کے اندر انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے.